السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنا تھا۔ عبد الرحمن بذات خود نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھا۔ قرآن مجید کا حافظ اور قاری تھا، مگر بعد میں گمراہ ہو کر خوارج کا سرگرم کارکن بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا عزم کر کے وہ سیدھا کوفہ پہنچا۔ وہاں ایک اور خارجی شبیب کو اپنے ساتھ ملایا اور 17 رمضان المبارک کی شب جمعہ کو دونوں مسجد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سحری سے فارغ ہو کر صبح کی نماز کے لیے منہ اندھیرے مسجد میں تشریف لائے۔ جنوری کا مہینہ تھا، کوفہ میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی، الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ مسجد کی دہلیز پر پہنچے تھے کہ عبد الرحمن اور شبیب تلواریں سونتے ہوئے آپ کی طرف لپکے اور نعرہ تحکیم لگایا، ان الحکم الا للہ۔ پھر چلائے، حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اے علی، نہ تیری ہے نہ تیرے ساتھیوں کی۔ یہ کہہ کر پہلے شبیب نے تلوار چلائی، مگر علی رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ اتنے میں دوسری جانب سے عبد الرحمن نے سر پر زوردار وار کیا، تلوار پیشانی میں اتر گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں آواز لگائی، یہ بھاگنے نہ پائیں۔ لوگ دوڑ کر آئے تو عبد الرحمن ابن ملجم اور شبیب ان پر حملہ آور ہوئے تاکہ رستہ بنا کر نکل جائیں۔ شبیب تو بھاگ نکلا، البتہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس بات نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کر کے فخر سے بولا، 1000 کی تلوار خرید کے اس پر 1000 کا زہر لگایا۔ 40 دن تک اس تلوار کو تیز کرتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اس سے بدترین انسان قتل ہو۔ اگر پورے شہر کے لوگ اس کے وار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے قضیے کو ملتوی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو۔ اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو بدلہ لے لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، اس کی لاش کو نقصان نہ پہنچانا، میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا۔ زہریلی تلوار کے زخم سے پورے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے بچنے کی امید نہ رہی تھی۔ آخری وقت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اولاد کو کئی اہم نصیحتیں کی اور فرمایا، حسن، میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رہنا، منتشر مت ہونا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھا، قرآن مجید پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، نماز کا بہت اہتمام کرنا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا کہ یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی ہے۔ فقیروں، مسکینوں، غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے شائستہ کلامی برتنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نیکیوں میں باہم تعاون کرنا اور گناہ یا دشمنی کے کاموں میں ساتھ مت دینا۔ آخری وقت میں آپ کے رفقا نے پوچھا، اگر آپ شہید ہو جائیں تو کیا ہم حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں نہ تو اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی۔ ابھی 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع نہیں ہونے پایا تھا کہ ایمان اور ایقان، علم و حکمت، جہاد و سیاست اور شجاعت و عزیمت کا یہ آفتاب عالم دنیا کو تاریک چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تدفین دارالامارہ کی عمارت کے اندر ہی کی گئی، کیونکہ خدشہ تھا کہ
کہ خوارج موقع پا کے کہیں لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ نماز جنازہ صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔